اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لب کھول کے آزاد ہوں۔ میں ہوں سید اسد حسین بخاری، آپ کا اپنا میزبان۔ آج ہم ایسا پروگرام کریں گے جو عوام کے دلوں کی عکاسی کرے گا۔ ہر بندے کا کویشچن ہے کہ پولیس کس طرح کا ورک کرتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایس پی انویسٹیگیشن شوکت علی شیخ صاحب۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے جو کہ عوام کے کویشچن ہیں کہ قاتل کیوں بچ جاتا ہے، اور منشیات فروشوں کے پیچھے کون ہے، اور آخر ان کو کون بچانے والا ہے۔ اسی طرح جواریوں جو جوا کرواتے ہیں، جوئے کے اڈے ہیں، ان کے بارے میں ان سے تلخ کویشچن ہوں گے۔ سب سے پہلے جناب آپ کا پروگرام میں ویلکم کیا جاتا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سوالوں کے جواب خندہ پیشانی سے دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سر ذاتی کویشچن کہ اسکول لیول سے لے کر آج آپ اس جو چیئر پہ بیٹھے ہیں، یہ منزل آپ نے کیسے حاصل کی ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم فرام لاہور۔ لاہور سے ہی میری ارلی ایجوکیشن ہے، پھر گورنمنٹ کالج، پنجاب یونیورسٹی۔ میں ایکچولی لاء کا اسٹوڈنٹ تھا۔ رائٹ۔ 3 سالہ پروگرام لاء کا 93 میں جب گورنمنٹ نے ریوائز کیا ود دی کنسلٹیشن آف پاکستان بار کونسل، اس سے پہلے 2 سال کا FEL LLB ہوتا تھا۔ جی جی۔ 3 سالہ پروگرام کا میں پہلا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا رول نمبر 1 تھا اس میں۔ ماشاء اللہ۔ اور میرے بڑے بھائی وہ میرے مینٹور بھی تھے، اللہ ان کو گریک رحمت کرے، وفات ہو گئے، پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر تھے FC کالج میں۔ تو میرے والد صاحب کے بعد انہوں نے میری جو گرومنگ اور جو آج میں ہوں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کی نصرت اور فتح کے بعد میرے والدین اور بڑے بھائی رفاقت صاحب جو پروفیسر صاحب تھے FC کالج میں، جب میں نے 97 میں لاء مکمل کیا تو اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب نے، اس وقت CM تھے ہمارے جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں، ان کا ایک پروگرام چلا تھا پولیس ریفارمز، تھانہ کلچر کی تبدیلی کے لیے، جس میں ایک بیچ انہوں نے بھرتی کیا تھا ڈائریکٹ انسپیکٹرز کا 93 میں، دوسرا 95 میں، اور ہم تیسری لاٹ میں آئے ہیں 98 میں، وچ ہیپن ٹو بی دا لاسٹ ون سچ کائنڈ آف اپوائنٹمنٹ۔ اس میں اللہ نے مہربانی کی، میری 3rd پوزیشن تھی اوور آل پنجاب میں۔ تو اس طرح میں نے ایڈوکیسی سے سوئچ کیا ٹورڈز پولیسنگ، اور میرا مزاج بھی کچھ ایسا ہی تھا، کیونکہ پولیسنگ کے لیے آپ کو یہ جاب نہیں ہے، یہ شوق کا کام ہے۔ اچھا، پولیس آپ کا شوق ہے، پیشن ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ چونکہ اس سے پہلے عوام کی جو تھی درد اور تکالیف کا ہمیں اندازہ تھا جب ہم لاء کر رہے تھے، 3 سال کا پروگرام، اس میں ہائی کورٹ بھی جانا۔ اس وقت ہمیں علی ظفر صاحب ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر تھے۔ تو پولیسنگ میں اور ایڈوکیسی میں جب یہ موقع آیا تو آپ نے ایک راستہ چننا تھا۔ نہیں، آپ کہہ لیں کہ ہم تو تھے بنیادی طور پہ کمپٹیشن کے کینڈیڈیٹ تھے نا۔ اچھا۔ درمیان میں یہ ایک اپرچونٹی آئی، اس کو اویل کیا، تو پھر وہ اتنا اس میں رچ بس گیا کہ بس وہی، پھر ہم نے باقی پھر کسی طرف دیکھا نہیں۔ 98 میں ہم نے جوائن کر لیا۔ اب اس وقت 27 ایئرز سروس ہے میرے کریڈٹ پہ، اور ڈائریکٹ انسپیکٹر ہم بھرتی ہوئے 98 میں۔ ٹریننگ شریننگ کرنے کے بعد پھر 2000 سے آنورڈ بس اسی طرح ہے۔ اچھا سر، ہم نے آپ کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ہے کہ آپ نے زیادہ فورن میں آپ پڑھے ہیں، ابراڈ۔ آپ ابراڈ کیا تعلیم حاصل، کیا آپ نے وہاں پہ کی ہے؟ میں چونکہ یہاں سے لاء گریجویٹ تھا، اور اس کی کنٹینیوشن میں 2005 میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ LLM کے لیے پھر میں چلا گیا انگلینڈ، یونیورسٹی آف ایسٹ لنڈن سے، وہاں سے شروع کیا۔ اور لیکن اس میں ایک ٹوسٹ یہ آیا کہ وہاں پہ جو میری اٹریکشن تھی وہاں سے LLM کرنے کی، وہ تھی کہ وہ 10 منتھس میں ودن اے ایئر وہ سارا پروگرام آپ کا فائنل ہو جاتا تھا۔
رائٹ. جب ہم نے وہاں پہ شروع کر لیا تو پتہ چلا کہ ایچ ای سی جو ہے وہ 2 ایئرز LLM پروگرام کو ایکسیپٹ کرتا ہے, دوسرے کو نہیں. تو پھر آپ یوں کہہ لیں کہ وہاں سے مجھے چھوڑ کے آنا پڑا. یہاں پھر میں نے یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا سے 2011-13 کے سیشن میں نے 2 سال میں LLM مکمل کیا. اس دوران مختلف اسائنمنٹس پولیسنگ کے حوالے سے وہ ظاہر ہے ساتھ ساتھ چلتی رہی. اچھا, آپ انسپیکٹر بھرتی ہوئے ہیں, ڈائریکٹ. اس کے بعد ڈائریکٹ, اس کے بعد آپ پروموٹ ہوتے رہے ہیں. جی. آج آپ SP کی چیئر پہ بیٹھے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اس میں سارا جو آپ کا ٹنڈور ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سب سے آپ کا گولڈن ٹائم تھا ایز اے پولیس آفیسر, وہ کون سا ہے؟ وہ جب اس کو آپ کہیں گے, جب گولڈن ٹائم کہا جا سکتا ہے جب آپ کو ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پولیس آفیسر مجھے یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اگر میں کسی کام آ گیا ہوں اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں, لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل لے کے بڑے سے بڑے تک جو ہیں وہ تھانہ ہی ڈیل کرتا ہے. کوئی ایسا وقت جہاں پہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے اپنی چیئر کے ساتھ انصاف نہیں کیا, ایسا کوئی ٹائم جہاں سے جو دانستہ یا غیر دانستہ آپ سے غلطی ہوئی ہو, آپ سمجھتے ہو کہ میں نے اپنی چیئر کے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ غلطی کرنا تو انسان کی سرشت میں شامل ہے, لیکن پولیسنگ ایک ایسا طے در طے نظام ہے کہ وہ آپ کی غلطی اگلی سٹیپ کے اوپر آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی اور آپ کو موقع ملے گا اس کو ریکٹیفائی کرنے کا, کیونکہ انسانی جان اور مال کا معاملہ ہے. خاص طور پہ انسانی جان کے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں جو پولیس ڈیل کرتی ہے, اس میں آپ اپنی حتمی رائے, فائنل اوپینین فارم نہیں کرتے انلیس کہ آپ کے پاس ایسی شواہد آ جائیں جو ناقابل تردید ہوں. اور پھر بھی آپ اپنے سینئر کمانڈ سے گائیڈ لائن لیتے ہیں, ان کو اپنی ساری جو معافی ضمیر ہے وہ بیان کرتے ہیں, جو حالات ہیں سامنے آپ کے صفحہ مثل پہ وہ سارے ان کے گوشزار کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا پوائنٹ جو مجھ سے رہ گیا ہے وہ میرے سینئر کمانڈ مجھے آئیڈینٹیفائی کر دے گی کہ سر آپ قوم کے ہیرو ہیں, لوگ آپ سے ذاتی آپ کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آپ کی شادی کس سن میں ہوئی اور آپ فیملی میں کون کون ہیں آپ کے؟ میری شادی ہوئی 2002 میں. اچھا. اور ایک بیٹی ہے میری, ماشاء اللہ. شی از ناؤ اسٹڈینگ IR. BSIR انٹرنیشنل ریلیشن. اچھا, تو میں بذات خود ویسے بھی ابھی تک خود بھی میں اور میری بیٹی دونوں اسٹوڈنٹ ہی ہیں. اچھا, ابھی بھی آپ تعلیم حاصل کی, ماشاء اللہ. ناظرین, وہ آگے جا کے SP صاحب دیکھیں تعلیم کتنی ضروری ہے کہ ابھی اس ایج میں اور اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ زندگی میں آپ کو کس سے محبت ہوئی؟ یہ ذاتی سا کویسچن ہے. نہیں, محبت ایسا جذبہ ہے جس کے بغیر انسان مکمل ہی نہیں ہوتا. یہ ہوتا رہتا ہے. اچھا. وہ مشتاق حسین یوسفی صاحب کہتے ہیں نا کہ محبت تو ایسا معاملہ ہے کہ یہ بار بار ہونا چاہیے. اچھا, یہ پاکستان میں ہوئی ہے یا آپ کو انگلینڈ میں بھی ہوئی ہے کوئی؟ محبت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملکوں کا فرق نہیں پڑتا. اچھا, یہ دل کا معاملہ ہے. دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. دل سے دل کو راہ ہوتی ہے, اور دل جو ہے وہ جس پہ دل آپ کا آتا ہے, پھر اگر وہ میوچل ہو جائے, دو عاطفہ, پھر ہے محبت. اچھا سر, کبھی ایسا ہوا کہ آپ موبائل یوز کر رہے ہوں اور بھابھی جو ہے وہ آؤٹ آف سٹی ہو یا آؤٹ آف ہوم ہو, اچانک سے بھابھی آ گئی ہو, پیچھے سے آپ میسج کوئی کر رہے ہوں یا آپ کو کوئی فرینڈ کا میسج, ایسا کبھی ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں, یہ پولیس آفیسر کی زندگی بڑی مختلف ہوتی ہے. رائٹ. 24 گھنٹے جب آپ اپنی فیلڈ میں ہیں اور سرو کر رہے ہیں تو اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. فیملی لائف آپ سمجھیں کہ ایک طرف رہ جاتی ہے. رائٹ. پھر آپ ہول ہارٹیڈلی ایک ہی کام کر رہے ہیں. اب جب سے مجھے یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی ہے, اب دیکھیں میں اسٹیشن لیو پہ جاتا ہوں تو ہمہ وقت میں یہیں پہ ہوں, صرف وہ کام جو کرنے میں آیا ہوں میری اس پہ فوکس ہونا. اچھا سر, یہ آپ اور ہماری خواتین بھی جو ہیں وہ اسی حوالے سے پھر وہ ٹرین ہو جاتی ہے. اچھا سر, ابھی آپ سے ایک لاسٹ ذاتی کویسچن ہے کہ یہ بتائیے گا کہ آپ کو آپ کی محبت نہ مل سکی ہو اور آپ سوچتے ہو کہ
میری لائف میں اگر میرا لائف پارٹنر وہ ہوتا, ایسی کوئی شخصیت ہے بھابھی کے علاوہ؟ میں اس کی ایک مصرے کی وہ ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں, نظر کہیں لگتی نہیں, آنکھ کہیں جچتی نہیں. اور اس کو بھی میں افرائے تفنن سمجھ لیں. اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں, آفیشلی یہ میری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اچھا سر, آپ کی فیملی میں آپ کے علاوہ اور کون کون سے آفیسرس ہیں؟ آپ کی اور کوئی فیملی میں, جس طرح آپ CSP آفیسر ہیں ماشاء اللہ, آگے آپ نے ترقی کرنی ہے, ابھی آپ کا سروس کا کتنا ٹائم رہتا ہے؟ آلموسٹ 6 to 7 years. 6 to 7 ایئر. تو کوئی ایسا آپ سمجھتے ہو کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کا آئیڈیل کون تھا, اور اس مقام تک پہنچانے کے لیے سنگل ون یا 2-3 لوگ جو جن کی محنت سے آپ آج اس چیئر پر ہیں؟ پولیسنگ میں شروع کروں گا ناصر خان درانی صاحب سے. جب ہم نے جوائن کیا تو درانی صاحب ہمارے ڈپٹی کمانڈانٹ تھے ماشاء اللہ, اور جن کی ڈائریکٹ تربیت میں رہا سر عامر ذوالفقار خان صاحب. یہاں سے میرا پولیسنگ کیریئر شروع ہوتا ہے. یہ 2 شخصیات جو ہیں, یہ پولیسنگ میں ان کا نام ہے. ناصر خان درانی صاحب ایک لیجنڈ ہیں پاکستان پولیس کے لیے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان کی خدمات جو ہیں ان کا ایک لمبا طویل سلسلہ ہے. ابھی اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے لاسٹ ٹائم جو کرونا کا وکٹم بن گئے. لیکن ایسی شخصیت میں نے نہیں دیکھی جس کی پوری زندگی عوام کی خدمت کے لیے وقف ہو. ہر کام ان کا جو ہے وہ پولیسنگ سے شروع ہوتا ہے اور پولیسنگ پہ ہی ختم ہوتا ہے. اسی طرح عامر ذوالفقار صاحب ہیں جو سابقہ ہمارے IG بھی رہے ہیں. انہوں نے ہمیں بچوں کی طرح ٹرین کیا, کیونکہ ہم بالکل را ہینڈ تھے, اور میرے اوپر ان کی اس لیے بھی خصوصی توجہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ باقی جو ہیں یہ ٹرینڈ ہیں, کیونکہ ہمارے جو بیچ تھا وہ بڑا ورسٹائل, اس میں نا بڑا تنوع تھا. یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی تھے, اس میں انجینئر بھی تھے, اس میں لا گریجویٹ جیسے میں تھا, اسی طرح مختلف پروفیشنز کے جو پروفیشنل کوالیفیکیشن کے حامل لوگ تھے. اب چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کوئی عام شعبہ تو نہیں ہے آج سے 98 جتنا آپ کا اسٹوڈنٹ راؤنڈ سرکل تھا وہ تمام جو ہے وہ آفیسر ہیں. وہ اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب کا جو تھانہ کلچر کو ختم کرنے کا پروگرام تھا, اس میں انہوں نے بہت ساری کی تھیں اٹریکشنز پیدا کی تھیں کہ لوگ جو ہیں وہ را اسٹوڈنٹ نہ آئیں, تھوڑے میچور ہوں, تاکہ ان کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے ٹرین کر کے تو فیلڈ میں بھیجا جائے. ناظرین, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم پروفیشنل کویسچنز کریں گے جو عوام کے دل کے سوال ہیں, جو عوام کے ذہن کے سوال ہیں.